اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ حلالہ کرنا اور حلالہ کروانا، اور یہ وہ گناہ ہے جو آج اسلام کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس گناہ کے کرنے والوں نے داڑھی اور دستار کے جبے اور پگڑی کے نیچے چھپ کر اس گناہ کو اسلام کا چولا پہنانے کی کوشش کر کے لوگوں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اگر انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ طلاق 3 مختلف اوقات میں دی جاتی ہے، اب اس عورت کا اس خامند کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں تو شریعت اس کو ایک کاؤنٹ کرتی ہے، لیکن اگر الگ الگ پیریڈ میں کسی عورت کو 3 طلاقیں ہو گئی، اب اس کا اپنے اس خامند سے رشتہ ٹوٹ گیا، میاں بیوی نہیں رہے۔ یہ رجوع کرنا چاہیں، یہ صلح کرنا چاہیں تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ لازم ہے کہ وہ عورت کسی اور آدمی سے شادی کرے، کسی اور مرد سے نکاح کرے، اور وہ نکاح ہو، نکاح نام ہے ساری زندگی، ساری عمر اکٹھے گزارنے کا عقد و پیمان۔ نکاح خوشی سے کیا جاتا ہے، محبت سے کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر ان دونوں میں پھر لڑائی ہو جائے، پھر اختلاف ہو جائے، اور یہاں بھی بائی چانس طلاق ہو جائے، 1 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد، 5 سال بعد، تو یہ عورت عدت گزارنے کے بعد جو اس کا سابقہ شوہر تھا، پھر اس سے نئے سرے میں نکاح ہوگا۔ یہ اسلام کا مسئلہ ہے، لیکن دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ عزت کے ڈاکو، مال کے ڈاکو، جنہوں نے اپنے چہروں پہ تو داڑھیاں سجا رکھی ہیں، مسجد کے میناروں کے سائے کے نیچے انہوں نے حلالہ سینٹر کھول کے زنا کا کاروبار کر رکھا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، انہیں ایک دن شکار کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اب وہ جس دن جاتے، جس دن شکار کھیلنا منع تھا، اسی دن مچھلیاں پانی کے اوپر آ کر زیادہ اچھلتی، باقی دنوں میں وہ پانی کی تہ میں بیٹھ جاتی۔ آزمائش، تو انہوں نے حیلہ کیا، اس دن مچھلیوں کو گھیر کے کسی گڑھے کے اندر بند کر دیتی اور اگلے دن آ کر پکڑ لیتے۔ حیلے بہانے سے انسان اپنے آپ کو جھوٹی تسلی تو دے سکتا ہے، رب کے ساتھ تو دھوکہ نہیں کر سکتا۔ حلالہ کرنے والی پارٹی نے بھی حیلے کے ذریعے اس زنا پر لیبل اسلام کے چڑھانے کی کوشش کی کہ وہ جو دوبارہ کسی اور سے نکاح کرے، وہ نکاح کرتے وقت اس کے ساتھ شرط لگا دیتے ہیں کہ 3 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 1 رات کے بعد، 1 ہفتے کے بعد تو اس کو طلاق دے دے گا، اور یہ پھر پہلے خامند کی طرف لوٹ آئے گی۔ یہاں نکاح شرط کی نیت میں دیا جا رہا، طلاق کی نیت میں دیا جا رہا ہے، شرط ہے اس میں طلاق، کچھ پیریڈ کے لیے خاص، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ راتوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد طلاق دی جائے گی۔ جس نکاح کی اصل حقیقت تھی اس میں طلاق کی نیت چھپی نہیں ہوتی،
کہ ایک رات دو رات کے بعد میں نے طلاق دینی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. اور حلالے کے نام پہ ہونے والا یہ زنا، یہ ٹائم پیریڈ ہے، فکس ہے، اتنی دیر کے بعد میں اس کو طلاق دے دوں گا. نکاح میں خوشی ہوتی ہے اور حلالے کے اندر غمی ہوتی ہے. نکاح میں لوگوں کو خبر دی جاتی ہے، اطلاع دی جاتی ہے. حلالے کا ایگریمنٹ رات کے اندھیروں میں ہوتا ہے. انسان آتا ہے، بیوی کو چھوڑتا ہے، مدرسے کے مولوی کے حوالے کرتا ہے، اور صبح اسے آ کر کہتا ہے میری بیوی کو طلاق دے دے. یہ سب بغیرتی ہے، یہ خفیہ زنا ہے. اور جنہوں نے طلاق نہیں دینی ہوتی، جن کا ویسے نہیں کام چلتا، انہیں حلالے کی مل جاتی ہے. اسے جب صبح اگر کہا جاتا ہے میری بیوی کو طلاق دے، وہ کہتا پاگل ہے، بیوی تیری میں طلاق کیسے دوں؟ تیری بیوی تو طلاق دے گا، میں کیسے طلاق دوں گا؟ وہ کہتا نہیں اپنی بیوی کو طلاق دے. میں پاگل ہوں اپنی بیوی کو طلاق دوں؟ اگر بیوی تیری ہے تو طلاق میرے ہاتھ میں نہیں، اور اگر بیوی میری ہے تو میں طلاق دیتا نہیں. وہ آئی ایک رات کے لیے تھی اور اسے قابو کر کے ساری زندگی گزار دیتا ہے، اور یہ ساری عمر زنا کرتے ہوئے گزرتی ہے، کیونکہ وہ نکاح ہی نہیں ہے. تو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ حلالہ کرنا اور کروانا. مالک کا فرمان سنیے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. جب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی اور سے نکاح نہ کرے. کسی اور سے جو نکاح ہے وہ ایگریمنٹ نہیں ہے، ایک رات دو رات کا جو حلالے میں ہوتا ہے. یہ حلالہ زنا ہے، یہ حلالہ بدکاری ہے، یہ حلالہ بے حیائی ہے. ترمذی میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. ترمذی کی یہ روایت غور سے سنیے. کبھی ایسی مجبوری میں ایسے معاملات میں پھنس جائیں تو گمراہ مولویوں کے پاس جا کر اپنی عزتوں کا جنازہ نہ نکلوائیں، بلکہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد رکھے کہ حلالہ کرنے والا مولوی، کروانے والا مرید، دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. طلاق کس نے دی؟ مرد نے. قصور کس کا ہے؟ آدمی کا. حلالہ کس کا ہونا چاہیے؟ اس بیچاری کا کیا قصور ہے جو گھر بیٹھی روٹی پکا رہی ہے اور تو باہر سے غصے میں آیا اور طلاق نے فائر مار دیے؟ اب اس کا حلالہ کیوں کرواتا ہے؟ اسلام بڑا فطرت والا دین ہے، اور یہ حلالہ زنا ہے، بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے، عزت کا قتل ہے، جرم ہے. کچھ لوگوں کو جب یہ مسئلہ پیش ہو پھر وہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اہل حدیثوں کے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب فتویٰ دے دیجئے، ہمارے مولوی نے تو کہا ہے سوائے حلالے کے کوئی راستہ نہیں. تو میں انہیں سمجھانے کے لیے درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے میں جب قرآن و حدیث کی دلیل مانگتے ہیں کہ ہمیں حلالے کے مسئلے میں قرآن اور حدیث کی دلیل چاہیے، تو دین اسلام کے باقی مسائل میں ان مولویوں کی اندھی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ جہاں آپ کو یہ مسئلہ قرآن و حدیث کا چاہیے، وہاں پورا دین اسلام قرآن و حدیث سے لیجئے. اللہ کی توحید بھی قرآن و حدیث سے سیکھیے، نبی کی اتباع بھی قرآن و حدیث سے سیکھیے. یہ نہیں کہ جہاں پھنس گئے تو آپ کو مخرج سوائے قرآن و حدیث کے نہیں ملتا، اور یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد باقی سارے مسائل میں آپ ویسے ہی گمراہی کے راہ پر چلتے رہے. ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا میں تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ آپ اکثر دیہاتوں کے رہنے والے ہوں گے،
کرائے کا سانڈ سمجھتے ہیں؟ جب جانور بھینس بکری ہیٹ پہ آتی ہے تو کراس کروانے کے لیے جانور لایا جاتا ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا میں تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتلائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حلالہ کرنے والا ہوتا ہے. اللہ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے دونوں پر لعنت کی ہے. یہ ثواب کا کام نہیں ہے. مولویوں نے تو اس حدیث میں بھی اپنے پیٹ پہ لات پڑتی تھی تو اس کا مطلب کیا نکالا جی وہ لعنت کا لفظ تو استعمال ہوا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں اللہ کے نبی نے لعنت کا لفظ استعمال کر کے رحمت مراد لی ہو. یہ وہ رحمت ہے جو جہنم میں لے جائے گی. جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے وہ بھی اور جو حلالہ کر رہا ہے وہ بھی دونوں ملعون ہے. دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے.